جانتا ہوں اور نبی علیہ السلام کس طلب سے پڑھ رہے ہوں گے، کس انداز سے پڑھ رہے ہوں گے، کس درد سے پڑھ رہے ہوں گے، کس سوز سے پڑھ رہے ہوں گے، میں تو اس کا نقشہ نہیں کہہ سکتا، میرے تو بس کی بات ہی نہیں۔ اب میں آپ سے گفتگو کرنے آیا ہوں، میری خواہش ہے کہ میرا ایک ایک جملہ آپ کے دل میں اتر جائے۔ اچھا جی، میں تو نبی علیہ السلام کی 1400 سال پہلے کوئی حیثیت صرف غلامی کا دعویٰ ہے اور تو کچھ بھی نہیں میرے پاس۔ اب نبی علیہ السلام کس درد سے بات کر رہے ہیں، اب ذرا سوچیں، اور پھر سنا کیا رہے ہیں؟ اپنی کو بات نہیں سنا رہے، اس کا قرآن سنا رہے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ آپ بھی وہی قرآن بیٹھے سن رہے ہیں جو قرآن میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے عتبہ ابن ربیعہ کو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر سنایا تھا۔ جب 11-12 آیتیں ختم ہوئی نا، اب خیر وہ لمبی باتیں میں مصالح نہیں کروں گا کیونکہ میں نے تو اپنا درس دینا ہے جو پڑھی ہے۔ اس کے اینڈ میں ایک آیت آتی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہ مانیں تو ان کو وارننگ دے دو۔ وہ آیت یہ ہے، ان کو وارننگ دے دو کہ مکے والوں میں تمہارا حشر بھی وہی کروں گا جو عاد و سمود کی قوم کے ساتھ ہوا۔ اچھا، عاد و سمود کی قوم کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یہ عتبہ ابن ربیعہ کو جانتا تھا۔ عاد و سمود کے تو کھنڈر بن گئے، رونے والا بھی کوئی نہیں بچا۔ جب عتبہ نے سوچا ہمارے مکے کا یہ حال ہو جائے گا، کہتے ہیں اس کے پاس ایک چادر تھی جس طرح بزرگوں کے پاس ہے، اس نے چادر اٹھا کر نبی علیہ السلام کے چہرہ اقدس پہ یوں رکھی کہ نا 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 نا۔ اچھا ویسے مجھے تو یہاں پر ان کے شریف صاحب کے علاوہ کسی کا تعارف نہیں، سارے ماشاءاللہ میرے لیے قابل احترام ہے۔ ویسے کسی علاقے کا جو سردار ہوتا ہے نا اس کو اپنی قوم کا بڑا فکر ہوتا ہے، یہ اصول ہے، سید القوم خادم۔ اب عتبہ ظاہر ہے مکے کا سربراہ تھا، اس نے کہا مکہ کھنڈر بن جائے گا عاد و سمود کی طرح، نا 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 نا، یہ دعا نہ کریں۔ خیر نبی علیہ السلام نے 2-4 آیتیں اور پڑھی، آپ خاموش۔ آپ نے ارشاد فرمایا عتبہ جو کچھ میں نے کہنا تھا کہہ دیا، اس کے علاوہ میں نے اور کچھ نہیں کہا۔ اب وہ جو سردار سے دوسرے سائیڈ پہ کھڑے وہ ویٹ کر رہے تھے عتبہ ابن ربیعہ کا کہ مذاکرات جو کرنے گیا ہے دیکھیں کیا کر کے آتا ہے۔ جب یہ گیا نا، جب انہوں نے اس کا چہرہ دیکھا، چال دیکھی نا، انہوں نے کہا کہ عتبہ پر بھی نبی کا جادو چل گیا۔ جس شان اور جس تمطراق اور جس خانگیری کے ساتھ، جس چودراہٹ کے ساتھ، جس انداز کے ساتھ یہ گیا تھا نا، اب واپسی اس طرح نہیں ہو رہی، واپسی کسی اور طرح ہو رہی۔ خیر مسلمان تو نہیں ہوا، مسلمان نہیں ہوا اور جنگ بدر میں یہ مارا گیا، یہ اس کی قسمت ہے۔ لیکن اس بندے نے ایک بات کہی ان کو انہیں کہنے لگا کہ میں نے بڑے بڑے شاعر سنے ہیں، بڑے بڑے خطیب سنے ہیں اور عربی مجھ سے زیادہ کوئی جانتا نہیں، لیکن یہ جو بندہ ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اور بات نہیں، یہ تو کوئی اور ہی بات کر رہا ہے، یہ تو کسی اور دنیا کی بات کر رہا ہے، اس کا تو میسج ہی کوئی آفاقی لیول کا ہے، یہ مکے کی سرحدوں میں کھڑنے والا بندہ ہے ہی نہیں، یہ تو پوری کائنات کی بات کرتا ہے۔ اور اس نے ایک بات کہی بڑی عجیب، اس نے کہا میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ اس بندے کے راستے کے آگے روڑے نہ کھاؤ۔ میں جو سن کے آیا ہوں، جو اس کا سٹائل ہے اور جو اس کا میسج ہے، یہ پوری دنیا کو لگام دے کر اللہ کا بندہ بنا دے گا، پوری کائنات پر اس بندے کی حکمرانی کی۔ نوٹ کر لو میری بات، عتبہ کے یہ الفاظ،
جو میں اس کہانی سے آپ کو سبق عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ہم سب کے لیے، وہ یہ ہے کہ عتبہ کو مشرک ہو کر، غیر مسلم ہو کر، بے دین ہو کر قرآن کا اتنا اثر ہو گیا، اللہ کرے مجھے اور آپ کو بھی ہو جائے۔ یہ غرض میری ہے، قرآن مجید اور نہیں، سنانے والا چھوٹا ترین ہے، قرآن وہ آفاقی کتاب ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بجا کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ اب میں وہ معروضات پیش کرتا ہوں جو اس حصے کے اندر ہیں، جو میں نے تلاوت۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، میرا اور آپ کا پیارا رب ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ لوگو، اللہ ارشاد، لوگو اچھا میرے اور آپ کو سب کو تلاش ہے کہ اچھا بندہ مل جائے۔ یہ ہمارے بزرگ محترم شریف صاحب کو بھی، ہر بندے کو یہ خواہش ہے کوئی اچھا بندہ مل جائے، کوئی ماڈل بندہ مل جائے، کوئی ہیرو آدمی مل جائے، جو مثالی بندہ ہو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اچھا تلاش کرتے ہو، میں تمہیں اچھا بتاتا ہوں۔ اچھا کون ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس سے اچھا دنیا کا کوئی بندہ نہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ ایک روایت آپ نے اکثر سنی ہوگی، ظاہر اس مضمون کی ہے اس لیے ریکارڈ کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اذان پڑھتا ہے نا، اذان کی آواز جہاں جہاں تک چاروں طرف جاتی ہے نا، اس علاقے تک کی ہر زندہ مخلوق اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے۔ اور آج کل سائنس نے ثابت کیا ہے یہ جو آک کا درخت کھڑا ہے نا، یہ بھی زندہ ہے۔ یہ گھاس جتنا سبزہ ہے یہ سارا زندہ ہے، درخت سارے۔ بیالوجی نے یہ پروف کر کے دیا ہے، ان کے اندر اس طرح سانس لیتے ہیں جس طرح ہم لیتے ہیں۔ اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کیا خوشخبری دے رہے ہیں، اذان پڑھنے والے کے لیے ہر چاروں طرف کی ہر شے زندہ اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے۔ اگر آپ غور کر رہے ہو نا، اللہ کرے تو اذان جو پڑھی جاتی ہے یہ روزے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ روزے کا مہینہ گزر گیا ہے۔ اچھا جی، اذان تہجد کی نماز کے لیے نہیں پڑھی جاتی؟ اذان حج کے لیے پڑھی جاتی؟ نہیں، اذان نماز کے لیے پڑھی جاتی۔ یہ کال ہے، کال کہ آؤ نماز کا ٹائم ہو گیا، جہاں جہاں آپ کام کریں چھوڑ کے آ جاؤ تاکہ ہم باجماعت نماز ادا کریں، اس لیے اذان پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، غور فرمائیں، ایک فرض ہے اللہ کریم کا نماز، ایک فرض جو اس کے لیے بلاتا ہے، ایک فرض کی اقامت کے لیے اس کے لیے چاروں طرف کی ہر زندہ مخلوق دعائے مغفرت کرتی ہے، اور جو پورے دین کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اس کا اندازہ کر سکتا ہے، جس میں حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، عشر بھی ہے، اقامت دین بھی ہے، جہاد بھی ہے، انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے، حقوق العباد بھی ہے۔ پورے دین کی جو بندہ دعوت دیتا ہے اس کا اندازہ کر سکتے ہیں اس کے لیے کیا کچھ کرتا ہوگا رب عزت۔ ارشاد فرمایا من احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ اچھا جی، اللہ کریم کی طرف بلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو نماز کا پابند کرنا، کوئی شک نہیں نماز پر، لوگوں کو داڑھی پر قائل کریں، ساری تقریر اب داڑھی کے عنوان پہ کریں۔ نبی علیہ السلام کی سنت اقدس ہے، مجموعی طور پر اس کو دنیا سے نکال کے رب ذوالجلال کا بندہ بنا، دنیا کی ساری غلامیوں سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے کے آنا۔
اس کو پورے اسلام کی دعوت دینا، یہ دعوت اللہ۔ اور میں آپ سے عرض کروں میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام سے بڑا کائنات کے اندر کوئی خطیب نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ آپ کو میں نے ایک مثال دی ہے خطیب کی، ادروائز آپ سے بڑا جنگجو بھی کوئی نہیں آیا، آپ سے بڑا حکمران بھی کوئی نہیں آیا، آپ سے بڑا چیف جسٹس بھی کوئی نہیں آیا کہ جس کو میں اور آپ خیر مسلمان ہیں، ہم تو ویسے آپ کی عقیدت مانتے ہیں، جس کو مکے کے لوگوں نے کہا تھا بغیر کلمہ پڑھے پہلے دن کہا تھا کہ جربنا لکا مرارا ما وجدنا فیک الا صدقا وعدلا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے مکے کے لوگوں نے کہا ہم 40 سال آپ کے ساتھ رہے ہیں، دو چیزوں کے علاوہ ہم نے کچھ آپ کے کردار میں نہیں پایا کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو سچی کرتے ہیں۔ آپ کے لبوں سے 40 سال تک، یہ نبوت کا دعویٰ تو آج کر رہے ہیں، 40 سال تک آپ کی زبان سے کبھی کسی نے جھوٹ نہیں سنا۔ اور دوسری بات، جب آپ فیصلہ کرتے ہیں تو فیصلہ انصاف اور عدل کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جو غیر مسلم ہیں، مسلمانوں کی تو بات ہی نہیں، ان میں کوئی بندہ اس وقت مسلمان نہیں تھا جب انہوں نے یہ بات کہی۔ وہ ہستی، میں عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام ہر لحاظ سے پیک پہ کھڑے گئے، پیک پہ، لیکن اللہ کریم نے جو آپ کو یہ مخاطب کیا ہے نا، وہ داعیاً الی اللہ، میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، وہ داعیاً الی اللہ ہے۔ ٹھیک ہے جمعہ کا خطبہ بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے فیصلے بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے بدر کے اندر آپ قیادت بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے سہیل ابن عمر کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اللہ کہتا ہے آپ کا مرکزی کردار داعیاً الی اللہ ہے۔ میں حافظ نہیں ہوں، قرآن مجید کی قید کریمہ ہے، اس کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے یا رسول اللہ میں نے آپ کو مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، داعیاً الی اللہ بنا کر، بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا بنا کر بھیجا ہے۔ اس ساری آیت کو آپ کمبائن کریں نا تو درمیان کی یہ لفظ ہے داعیاً الی اللہ، آپ کی مرکزی حیثیت داعیاً الی اللہ۔ میرا اور آپ کا مشن بھی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے مجھے اپنے نبی سے اتنی محبت ہے، اپنا ماڈل میرے نبی جیسا بناؤ، اپنی شکل میرے نبی جیسی بناؤ، اپنا لباس میرے نبی جیسا بناؤ، اپنا لائف سٹائل میرے پیغمبر علیہ السلام کے نقش قدم پہ رکھو۔ اللہ کہتا ہے میرے نبی کے سنت کے مطابق کھانا کھاؤ، کھانا لوگ کہیں گے بیٹا روٹی کھا رہا ہے، میں رب کہوں گا نہیں روٹی نہیں کھا رہا، یہ عبادت کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کا کھانا میری نبی کی سنت کے مطابق۔ واش روم جاؤ، جمعہ کا خطبہ تو میرے نبی کی سنت سے، بلکہ میں آپ کو یہاں ایک تو ڈاکٹر تشریف فرمائے ہیں، ایک بندہ ٹی وی پہ نا بات کر رہا تھا نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق، اس نے کہا میں ڈاکٹر ہوں اور میں نے تحقیق کی ہے کہ میرے آقا کھانے کے بعد یہ انگلیاں چوسا کرتے تھے، انگلیاں، یہ میں کو مثال دے رہا ہوں، ورنہ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی اسلام ہے، پوری کی پوری زندگی ہم نے کونے خدرے پکڑ لیے، کونے خدرے، کسی نے ایک پکڑ لیا، کسی نے دوسرے پکڑ لیا، اور یہ ہمارے معاشرے میں جو فساد ہے نا فرقہ بازی کا، یہ اس لیے ہے۔ اور داعیاً الی اللہ میں یہ نہیں آتا جو مسلمان بنے وہ تمہارا بھائی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں من رضی باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا وبالاسلام دینا، جو بندہ اپنے رب کو مالک سمجھ کے خوش ہو گیا،
نبی علیہ السلام کو اپنا رہنما رسول مان کر راضی ہو گیا اور اسلام کو اپنا دین ڈکلیئر کر کے خوش ہو گیا، آپ گارنٹی دے رہے ہیں فقط استکمل الایمان، اس بندے کا ایمان مکمل ہے۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں دراڑیں ڈالنے والے؟ اللہ نے نبی علیہ السلام کی حیثیت کو مرکزی کردار داعی اللہ۔ میرے دوستو، نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہے، درس قرآن آج کی جو ٹاپک مجھے اور آپ کو بھی یہ دعوت اللہ دینی۔ اللہ کہتے ہیں اس سے زیادہ اچھا کون ہوگا؟ گویا اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کا سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی دعوت دے، اللہ کے دین کی دعوت دے اور پورے دین کی دعوت دے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اس سے اچھا کوئی بندہ نہیں، کسی بندے کی طرف نہیں، کسی پارٹی کی طرف نہیں، کسی فرقے کی طرف نہیں، اللہ کے دین کی طرف۔ نبی علیہ السلام کی سنت وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں سارے مسلمانوں میں سے ایک، میں بھی مسلمان ہوں، میری کوئی شناخت نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، باقی جہاں مسلمان ہیں میں بھی ان میں سے ایک فرد۔ یہ پہلی آیت کریمہ ہے۔ اللہ کرے میں دوبارہ پھر عرض کرتا ہوں، عتبہ ابن ربیعہ پگھل گیا قرآن سن کر، بے شک مسلمان نہیں، اس کو سمجھ آ گئی قرآن کا میسج کیا ہے۔ خدا کرے میرا پیارا رب مجھے اور آپ کو بھی یہ سمجھا دے۔ ہم مولوی کی تقریر سننے آتے ہیں، پھر اس کے نمبر لگاتے ہیں، تقریر کے نمبر۔ اچھا جی، تقریر اس لیے سنے جاتی ہے درس قرآن، مولوی کے نمبر لگاتے ہیں۔ آپ کے رب کا قرآن ہے، آپ کے لیے، مولوی کا اس کیا واسطہ؟ وہ بھی بیچارہ اسی طرح کے مستحق ہے، ڈیزرو ہے، جس طرح آپ کو دعا کی ضرورت ہے اس کو بھی تو ضرورت ہے۔ اب سارا اسلام لا کر اس بندے پر فٹ کر دیں، اس کی داڑھی چھوٹی ہے، ٹوپی صحیح نہیں، فلاں صحیح نہیں، یہ بھی تو مسئلہ ہے۔ اگر کوئی اللہ کا میسج دے دے، سبحان اللہ، ہمارے محبوب کی بات کرتا ہے، میرے اور آپ کے رب کی بات کرتا ہے۔ اچھا جی، یہ جتنے احباب تشریف فرما ہے، یار یہ والا بند کر۔ میں اور آپ اگر تندرست بیٹھے ہیں، یہ کس کی کرم نوازی؟ اگر آپ اس وقت میری گزارشات سن رہے ہیں تو یہ سننے کی صلاحیت کس نے بخشی؟ میں اور آپ کا ایک وزن ہے اس معاشرے کے اندر، یہ وزن کس نے دیا ہے؟ صحت کس نے بخشی ہے؟ میں ابھی نماز پڑھ رہا تھا، بعض کہتا نا کئی لوگوں کی یہ بڑی آنکھ خراب ہو جاتی ہے، بڑی آنکھ۔ آپ کو پتہ ہے اس کی زندگی کیسی گزرتی ہے؟ پیشاب بند ہو جائے تو کئی لوگ تھیلیاں لٹکا کے پھرتے ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہتے ہیں کوئی بندہ نا اس کا پیشاب بند ہو گیا، بندہ امیر تھا، لڑکے اس کو اٹھا کے لے گئے رات کے، اس طرح آپ جیسے رہی ہیں دور بیٹھے ہیں، بندے لے گئے گاڑی پہ پرائیویٹ ہسپتال میں۔ بابا تھا، ظاہر ہے پرابلم ہو گیا ہوگا، ڈاکٹر نے نالی شالی لگائی اور پیشاب خارج کر دیا، اس کو ریلیف ہو گیا تو بیٹھا رونے لگا۔ اب ظاہر ہے بچوں نے پیسے بھرے تھے، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم نے اتنی فیس دی ہے تمہیں، ابا ہمارا رو رہا ہے۔ نرسوں نے پوچھا چاچا کیا ہوا ہے؟ اور زیادہ تکھا ہو گیا۔ وہ شاکر شجاع بادی ہے سرائکی کا شاعر، وہ کہتا ہے ایک واری رو کے تھک پہنچے، تیرا دل دکھ سی تو بھل رو سے۔ اور زیادہ شروع ڈاکٹر آ گیا، اس نے کہا تکلیف ہے، اس نے کہا نہیں کوئی تکلیف، اس نے کہا پھر رو کیوں رہا ہے؟ بڑی دلچسپ کہانی ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ میرے بچوں سے کتنے پیسے لیے ہیں؟ کہ 25,000۔ کروایا کیا ہے؟ میرا پیشاب ہی کروایا، اور کیا کیا؟
میں رو پتہ کیوں رہا ہوں؟ مجھے تکلیف کوئی نہیں ہو رہی، میں ایسی ہوں۔ رو میں اس لیے رہا ہوں کہ میری 80 سال کی عمر ہے، دن میں 3 مرتبہ پیشاب میں کرتا تھا۔ ایک دفعہ کروانے کا تو نے 25 سال، اور میرے لڑکے کہاں سے رکن پور سے آئے ہیں ایمرجنسی۔ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ 25,000 ایک پیشاب کرنے کے اگر بنتے ہیں تو میرا پیشاب کرنے کا بل کتنا بنے گا، اور میں اپنے مالک کو اس کے عوض میں کیا دیا ہے۔ یہ میں چھوٹے پیشاب کی بات کر رہا ہوں، بڑے پیشاب کے پیسے بھی زیادہ لگتے ہیں، اور وہ کیس زیادہ سیریس ہے، اور جس بندے کی بڑی آنکھ خراب ہو جائے ڈیتھ کے علاوہ اس کا حل کوئی نہیں۔ جن کو پتہ ہے ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا، میں نے کہ دیکھے ہوئے یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ وہ اللہ، اس اللہ کی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی میرے دوستو، اس رب کی بات نہیں سمجھ آتی۔ لوگ ڈرپیں لگا کے ڈائلیسس ہوتے ہیں، ڈائلیسس سب کو پتا ہوگا، تب یہ ہمارا گردہ کام کرتا ہے۔ آپ سب کے گردے صحیح کام کر رہے ہیں، کس کی کرم نوازی؟ میں اگر پورے قد سے کھڑا ہوں تو یہ کرم ہے تیرا، مجھ کو گرنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ اس اللہ کی بات ہے، اس اللہ کی طرف بلانا ہے، کسی اور کی طرف نہیں۔ یہ پہلی آیت کریمہ ہے۔ دوسری آیت پہلی آیت کریمہ میں اللہ دعوت دیتا ہے کہ اٹھو میرے بندے ہو، میرے بندو، میری بندگی کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ لوگ شیطان کے بندے بن چکے ہیں، ان کو میرے بندے بناؤ، جاؤ، یہ تمہارا فنکشن۔ پہلی آیت۔ دوسری آیت کریمہ ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ۔ اللہ ارشاد، اچھا کہاں یہ فیلڈ کیا ہے؟ دیکھیں زراعت کا فیلڈ ہے، میڈیکل کا فیلڈ ہے، میں ٹیچر ہوں، ہمارا ٹیچنگ ایک شعبہ ہے۔ یہ دعوت اللہ کا فیلڈ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے نیکی اور برائی، برائی کو ختم کرنا ہے، نیکی کو رائج کرنا ہے۔ دعوت اللہ کا فیلڈ یہ، لوگوں کو ملا نہیں بنانا، لوگوں کو برائی کی دلدل سے نکال کر نیکی اور اسلام کی پگڈنڈی شاہراہ پہ چڑھا، یہ تمہارا فرض ہے، منصبی۔ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نیکی اور برائی برابر نہیں۔ اچھا جی، چھوٹے سے کسی بچے سے پوچھے کہ جھوٹ اور سچ برابر ہے، یہ کہے گا نہیں۔ چھاؤں اور دھوپ برابر ہے، یہ بچہ کہے گا نہیں، چھاؤں اور طرح کی ہوتی ہے، دھوپ اور طرح کی ہوتی ہے، گرمی اور سردی برابر، یہ تو چھوٹے چھوٹوں کو پتہ ہے۔ اب اللہ یہ بحث کیوں کر رہا ہے؟ غور کریں، بات یہ نہیں کہ نیکی کیا ہے برائی کیا ہے، بات یہ ہے کہ نیکی کس طرح پھیلتی ہے، برائی کس طرح پھیلتی ہے، موضوع یہ ہے۔ اب یہاں نذیر احمد بھائی نے پتہ نہیں کتنی کوشش کی ہوگی، کافی سارا مجمع ہے ماشاءاللہ، لیکن اس کی خواہش تو یہ ہوگی کہ مسجد بھر کے باہر بھی پڑھا ہے، کوشش تو انہوں نے ایسے ہی کی ہوگی یقیناً، اور اللہ اس کی عمر کے اندر بھی برکت دے، صلاحیتوں کے اندر بھی۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ جو انہوں نے پرچم اٹھایا نا اللہ کے دین کی دعوت کا، یہ باقی نوجوان بھی اس کو سمجھیں۔ یہ کیس ایک بندے کا نہیں ہے، اسلام میرا اور تمہارا سب کا کیس ہے۔ رب کی دعوت دینا لوگوں کو یہ ایک بندے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو آفرین ہے۔ جس طرح میں نے نماز اذان کی بات کی ہے، یہ تو آفرین ہے اس مؤذن کے جو دعوت دیتا ہے آجو میاں ٹائم ہو گیا ہے، ورنہ کام تو یہ سب کا ہے۔ اللہ پتہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے جو نیکی رکھی ہے نا میرے دوست، وہ بلندی پہ رکھی ہے، جیسے آپ کے سامنے مینار نظر آ رہا، اور جو برائی رکھی ہے نا وہ نیچے ڈھلوان نشے کی کھڈ میں رکھی ہے۔ کبھی آپ کو کسی پول سے نیچے اترنے کا اتفاق ہوا ہوگا، یہاں نہیں تو رحیمیہ اور میں تو اوور برج بنے ہوئے ہیں، ہم تو روز تجربہ کرتے ہیں۔ جب چڑھائی ہوتی ہے تو موٹر سائیکل کا گیئر بھی چینج کرنا پڑتا ہے، ریس دینی پڑتی ہے، پاور دینی پڑتی ہے،
اور جب دوسری طرف وہ اترتا ہے بے شک اب بند کر دیں رڑ جاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ میں کو فلسفہ تو نہیں بیان کر رہا. یہ جو برائی ہے نا یہ اس طرح ہے. آپ یہاں ایک چھوٹا سا میسج چھوڑ دیں، چھوٹا سا، پھر رات کے 3 بجے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کا ایک گانا گائے گا. گائے گا پتہ کہاں؟ رپ میں، دریا کے بننے پہ، کنارے پہ بیٹھ، رات کے 2 بجے. بس ایک میسج چھوڑنے کی ضرورت ہے. وہاں ٹکٹیں بکیں گی بلیک پہ، ٹکٹیں. اور آپ کے سامنے یہ درس قرآن کی دعوت انہوں نے دی ہے. انہوں نے الگ کوشش کی ہوگی، ڈاکٹر صاحب نے الگ کی، مجھے تو نہیں پتہ کیا کیا کیا. پتہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بلندی پہ چڑھنا پڑے. سونا جتنا قیمتی ہوتا ہے نا، سونا، ایک مفسر قرآن سے نا لڑکیاں جا کے کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پردے کا حکم دیا ہے، لڑکوں کو کیوں نہیں دیا؟ کسی مفسر قرآن سے جا کے بحث کرنے لگی. ہمیں اللہ کہتا ہے بند ہو کے رہو، پردے میں رہو، گھر رہو، شادی، لڑکوں کو طریقے رہو تو آزاد پھرتے ہیں. مفسر قرآن بڑا سمجھدار بنتا تھا، میری طرح کا ملا نہیں. اس نے کہا بیٹا کبھی لوہے کی دکان دیکھی؟ اس نے کہا ہاں. چاچا جی کیوں نہیں دیکھی؟ انہوں نے کہا لوہے کے اٹیر اور گارڈر اور سریا، لٹر پٹر وہ باہر پڑا ہوتا ہے یا اندر وہ چھپا کے رکھتا ہے کسی جگہ پہ دکاندار؟ جی باہر پڑا ہوتا ہے. لوہے کو کیا ہوتا ہے؟ نندھیری آئے، بارش چلے، مٹی اڑے، جو مرضی اڑے، لوہے کا کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا بیٹے کبھی سنیارے کی دکان پہ سونا دیکھا؟ وہ کہاں رکھتے ہیں؟ سمجھو اس بات کو، سمجھو. اس نے کہا وہ تو چھپا کے رکھتے ہیں. وہ تو پہلے باہر ایک شٹر ہوتا ہے، پھر آگے شیشہ لگایا ہوتا ہے، پھر آگے اس کا کیبن ہوتا ہے، پھر آگے ایک شیلف ہوتی ہے، سیف ہوتی ہے، موٹے موٹے اس کے لاک ہوتے ہیں، وہاں اندر رکھتے ہیں، وہ ڈبی کے اندر. اس نے کہا بیٹا تمہاری مثال سونے کی ہے، لڑکوں کی مثال لوہے کی ہے. میں آپ کو نیکی اور بدی کی بات سنا رہا ہوں. برائی یوں ہے کھڈ میں، اور نیکی سونا اور ہیرا ہے اللہ اوپر رکھا. کوئی حاصل کرے گا تو کوشش کرنی پڑے گی، ریس دینی پڑے گی، گیئر چینج کرنا پڑے گا، گاڑی کو ایمپاور کرنا پڑے گا، تب جا کے چڑھائی چڑھے گی. پتہ نہیں کون کون چڑھنے کے لیے تیار ہے. یہ کھڈ نہیں ہے، آپ پہ گاڑی نہیں جائے گی. اس کے لیے حوصلے کی ضرورت ہے. یہ بات اللہ کر رہا ہے. لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ. اسلام کی دعوت کھیل تماشا نہیں ہے کہ میسج کیا اور دعوت ہوگی. نہ، یہ تو جگر کا خون چلتا ہے، یہ تو اندر ہلتا ہے. میں جہاں سے آیا ہوں، میں آپ کو سفر بتاؤں، موٹر سائیکل پہ میں نے آنا تھا، یہ گاڑی ویسے میں لے کر آیا ہوں. یہ اس کے لیے تو بڑا کچھ چاہیے. یہ لالچ نہیں ہوتی، پیٹ کی پوجا نہیں. اگر میں روٹی کھانے کے لیے خان صاحب کے آیا ہوں تو مجھے کچھ نہیں ملے گا. مجھے تو تب ملے گا وہ کہے صرف میری رضا کے لیے آیا تھا، میرا ہوکا دینے کے لیے گیا، ہوکا میرا. یہ بات اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ. اللہ کرے آپ کو یہ نقطہ سمجھ آ جائے. اسلام کی دعوت سونا ہے، سونا. اس لیے مالک کائنات نے بلندی پہ رکھا ہے. برائی کھڈ میں ہے، نشیب میں ہے، اس لیے سارے لوگ ادھر بھاگ رہے ہیں. آپ میں سے کئی خطیب حضرات اور اچھے لوگ تشریف فرما ہے، میں جانتا تو نہیں، شکل و شباہت سے نظر آتا ہے. اور ہم جب مذہبی لوگ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں یار ہم اتنی کوشش کرتے ہیں، لوگ ہماری سنتے نہیں. کیوں سنیں؟ اس لیے کہ کھڈ میں جا رہے ہیں، سننے کی لوڑ ہی نہیں ہے. سنیں گے تو وہ نا جن کا حوصلہ بلند ہوگا. میں نذیر صاحب سے عرض کرتا ہوں بیٹا حوصلہ رکھو، یہ بھی نہ ہے تو بھی حوصلہ رکھو، کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے کہ جس کے نام پہ ہوکا دے رہے ہو وہ تو جانتا ہے. میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز نا کئی نبی ایک امتی کی انگلی پکڑ کر جا رہے ہیں. نبی میں اور آپ کیا چیزیں ہیں؟ پوری زندگی نبی کوشش کر ایک امتی ٹوٹل. اندازہ کر سکتے ہیں؟ نبی کی دعوت میں شک نہیں، نہ نبی کے درد میں شک ہے.
قومیں بد نصیب ہیں، قومیں. ہماری قوم بھی کوئی خوش نصیب نہیں ہے. اللہ کرے، خدا کرے یہ درس قرآن، میں تو چھوٹا سا بندہ ہوں، یہ حضرت صاحب یہاں کافی سارے لوگ ہیں، اللہ کرے یہ قرآن کا درس عام کریں، عام ہر دیہات کے اندر، ہر دروازے پر قرآن کی دعوت پہنچے. اللہ کی دعوت ہے یہ، اللہ کے نبی کی دعوت ہے، اسلام کی دعوت ہے. یہ کسی بندے کی نہیں، کسی پارٹی کی نہیں، کسی مسلک کی نہیں، اللہ کے قرآن کی دعوت. اور یہ سونا ہے، سونا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن. جب سونے کی دعوت دے رہے ہو نا، سونے کی، تو پھر تمہارا سٹائل بھی سونے جیسا ہونا چاہیے. اچھا، بات لمبی ہونے کا خطرہ کافی ہے، ورنہ کافی ساری مثالیں نبی الاسلام کی زندگی سے دی جا سکتی، میں دوں گا نہیں، اس لیے کہ مجھے جانا بھی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ طریقہ استعمال کرو جو اچھا ہو، اس لیے کہ اچھی بات پیش کر رہے ہیں. اچھا جی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں اچھی دعوت دیتا ہوں لیکن میں آپ اچھا نہیں ہوتا. اس کا اثر پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر یہ ہوتا ہے لوگ مجھ سے بدظن ہو کر اسلام کی دعوت نہیں سنتے. یہ بندہ رکاوٹ ہے اللہ کی دعوت. اس کا رویہ، اس کا سٹائل، اس کا انداز گفتگو، یہ رکاوٹ نبی علیہ السلام کا یہ نہیں تھا. اللہ ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن. سونے کی دعوت، ہیرے کی دعوت دے رہے ہو تو پھر ہیرے جیسے بنو نا، بات بھی ہیرے کی طرح کرو، ہر بندے کو اپیل کرو. لازمی نہیں کہ مولوی ہی سمجھے، نوجوان بالخصوص. کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے، وہ کیا گردوں ہے جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تو چل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر تارا. ہم اس قوم کے وارث ہیں. ارطغرل غازی کا ڈرامہ چلا ہے، عثمان کا چل رہا ہے، یہ ہماری تاریخ ہے. کس طرح ہمارا ایک بندہ اٹھتا ہے، پوری دنیا کے کفر کو لگام دے کے رکھتا ہے. یہ ہم وہ تھے، ہم کسی دور میں شیر ہوا کرتے تھے، آج کل گدروں سے پیچھے چلے گئے. مجموعی طور پر بات کرتا ہوں، انفرادی طور پر ممکن ہے کچھ لوگ اچھے ہیں، کوئی شک نہیں. مجموعی طور پر میرا اور آپ کا لیول کیا ہے؟ ایک خس و خاشاک کا وزن زیادہ ہے. 2 ارب مسلمان، 2 ارب، 2 کروڑ نہیں، 2 ارب مسلمانوں کا وزن ایک تنکے سے بھی کم. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے تارک قرآن. اللہ ارشاد ادفع باللتی ہی احسن. احسن طریقہ استعمال کرو گے نا تو مالک ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. جس بندے کی تمہاری آپس میں بنتی نہیں تھی نا، وہ تمہارا فیوریٹ بندہ بن جائے گا. فیوریٹ سب سے زیادہ فور فرنٹ پہ وہی آئے گا. شرط یہ ہے کہ اب دعوت اس طرح دیں. حضرت عمر کی سسٹر نے ان کو قرآن سنایا تھا. سسٹر نے بہن نے، فاطمہ کا نام تھا. قرآن سنا، پگھل گیا. ارادہ پہلے پتہ کیا تھا؟ دنیا کا سب سے ناپاک ترین ارادہ تھا اس بندے کا، لیکن قرآن سنا ہے، قرآن نے رنگ چڑھا دیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں عمر فاروق پہ رنگ چڑھ گیا، اللہ کرے مولا داد پہ بھی چڑھ جائے. بابے بلے شاہ پنجابی کا شاعر ہے، وہ اکثر سنا ہوگا آپ نے. وہ ایک جملہ کہا کرتے ہیں کہ ملّاں تے مشال چی دوماں ہکو چت لوکاں دیوان چاننا آپ ہنیرے وچ. ہم لوگوں کو سناتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں سناتے. یہ بابے بلے شاہ کی تحقیق ہے، میری نہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم اس طرح احسن طریقے سے لوگوں کو دعوت دو گے تو لوگ تمہارے قریب جمع ہو جائیں گے. آخری بات
وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم. اچھا میں اور آپ خوش نصیب کس کو کہتے ہیں؟ لکی کس کو کہتے ہیں؟ لمبی گاڑی ہو، کالے رنگ کا ڈالا ہو بھیگو، اور دو چار وردی والے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہوں، اور ہم نکلیں جناب، پتہ چلے لوگ ہے، پتہ ہے کیا بات ہے جناب، پرتے صحیح ہم کہتے ہیں بڑا لکی بندہ ہے، ہم اس کو لکی کہتے ہیں. اچھا جی اللہ کس کو لکی کہہ رہا ہے؟ رب ذوالجلال کس کو لکی کہہ رہا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے جو اس دعوت دین کو کا پرچم لے کر نکلتا ہے، اللہ کہتا ہے اس بندے سے بڑا کوئی لکی نہیں. وہ بیچارہ جس کو آپ لکی سمجھتے ہیں وہ تو اس کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ رب کا نمائندہ ہے، اللہ کا فرستادہ ہے، اللہ کا ترجمان ہے، اللہ کا ہوکا دیتا پھرتا ہے، اللہ کا ہوکا، رب ذوالجلال کا. یہ آلو ٹماٹر کا ہوکے روز آپ سنتے ہیں، اور یہ بندہ کیا کرتا ہے؟ یہ اللہ کا ہوکا. وما يلقاها الا الذين صبروا، یہ ہر ٹینڈی ٹوپن کے نصیب میں نہیں ہوتا. اللہ کہتا ہے یہ تو ان کے مقدر میں ہوتا ہے دعوت دین کا کام جو صبر کرنے والے ہیں. بڑے خوش قسمت اور لکی لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کہے خوش قسمت ہے، اس سے بڑا کوئی خوش نصیب بھی ہوگا. آخری بات وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اگر تمہارا موڈ بن گیا ہے، بات سمجھ آ گئی ہے اللہ کے دین کی دعوت کو اٹھانے کی، یہ میں نے جان بوجھ کر دعوت اللہ کا اس لیے موضوع منتخب کیا ہے. آنا تو میں نکلتا، ہمارے کو قریبی رشتہ دار تھا، میں جنازہ پڑھنا تھا، مگر کے بعد ادھر تنظیم تھی اس لیے میں نہیں آ سکتا. یہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ دعوت دین کا کام، اللہ کرے آپ کو یہ سمجھ آ جائے، اور جس خوش نصیب کو سمجھ آ گئی نا، اب یقین کریں اس سے بڑا نصیبے والا بھی پتا نہیں. یہ میں نذیر احمد سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، آپ جو سننے آئے ہیں آپ سے میں مخاطب ہوں. اللہ کی طرف جس مالک نے آپ کو اس قدر خوبصورت شکل دی ہے، اس قدر آپ کا سٹیٹس بنایا ہے، اس قدر آپ کی ویلیو بنائی ہے، اس قدر آپ کو اچھا بنایا ہے، اس قدر آپ کا وزن دیا ہے، اس اللہ کی نمائندگی کرنی، کوئی نئی بات نہیں کرنی، کوئی نئی بات نہیں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان ہوں، اسی لیے نماز. اللہ ارشاد فرماتا ہے اِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر تم اس راستے میں نکلنے لگے ہو نا تو پھر شیطان تمہیں ڈنگ مارے گا. وہ کہے گا اچھا ایک ملہ دی تقریر سن کے پاگل تھی، تیرا دماغ خراب، مولوی کی تقریر، وہ بیچارہ شدہ ٹکے دا بندہ، تو بلا کاریگر بندہ ہی، دیکھو دنیا جان دی ہے، تیرا ایک معیار ہے، اب تو دعوت اللہ کرتا ہے. کمال اسلام. اللہ کہتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے اِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، شیطان ڈنگ مارے گا، ڈنگ تمہارا سٹیٹس آگے کھڑا کرے گا. یہ میرا معیار ہے. میرا ایک دوست ہے MBBS ڈاکٹر ہے، اچھا سمجھدار ہے، وہ کہا کرتا ہے مولانا میں لوگوں کے دروازے پہ میں نہیں، مجھے شرم ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں، یہ تیرا مسئلہ ہے، سٹیٹس ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے جب یہ شیطان ڈنگ مارے نا تو فاستعذ باللہ، اس شیطان کے جال سے کوئی طاقت تجھے نہیں بچا سکتی سوائے رب ذوالجلال. کئیوں کو یہ بخار ہوتا ہے، میرا سٹیٹس ہے، میرا سکیل بہت بڑا ہے، 18 سکیل کا آفیسر ہوں، میں جاؤں کسی کے پاس، میرا ایک معیار ہے، میں چھوٹے سے بچے کے ساتھ میں ہاتھ ملاؤں. اللہ کہتا ہے یہ آپ نے عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کا قصہ سنا ہوگا. شیطان نے کہا کہ بس عبدالقادر بس میں اللہ کی طرف سے نمائندہ ہوں، آج کو نماز بند.
عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے ایک لیول کا انسان تھا. اس نے سوچا کہ یار میرا نبی تو آخری نماز بھی آپ نے پڑھی ہے, یہ کون ہے مجھے پیکج دے رہا ہے کہ بعد ساجد نماز چھٹی. اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. شیطان بھاگ گیا. اس نے کہا بلی عبد القادر وار ڈنگ لگن نہیں دیتا. 2 ایکڑ جا کے آگے پھر کھڑا ہو گیا اور طرح کی شکل بنا کے کہنے لگا عبد القادر آج تیرے جیسے میں 70 بلیوں کو گمراہ کر کے آیا ہوں, تجھے تیرے علم نے بچایا. اب دیکھیں یہ اب میں حضرت صاحب سے یہ توقع کبھی نہیں کر سکتا یہ شراب پیئیں گے, اللہ نہ کرے جھوٹ بولیں گے, اس پرسنالٹی میں ممکن نہیں ہے. لیکن اور کئی ڈانگ ہیں اور شیطان کے. اب شیطان اس کو یہ اور ڈانگ مارا, اس کو پتا یہ ادھر تو نہ آیا نماز کی طرف, کہ تجھے تیرے علم نے بچایا. کہ اللہ حول ولا نام مرادہ پہلا ڈانگ لگا دوسرا مار رہا ہے. میرے علم نے نہیں مجھے بتایا, مجھے میرے مالک نے بتایا. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں 13واں پارے کی پہلی آیت کریمہ ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں زلیخا کے چکر سے نہیں بچا, مجھے میرے رب نے بچایا. یوسف علیہ السلام نبی کہہ رہا ہے, میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں. اللہ کہتا ہے فاستعذ باللہ, پھر مجھ سے پناہ مانگنا, انہ هو السمیع العلیم, وہ بڑا ہی سننے والا ہے, بڑا ہی سننے والا ہے. منہ سے کچھ نہ کہو پھر بھی سن لیتا ہے. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کال کرتے ہیں نا کال کسی کو, آگے آتا ہے آپ کا مطلوبہ نمبر مصروف ہے, ایسے پرلا بندہ کسی اور سے بات کر رہا ہے. قربان جم رب ذوالجلال کے, اس وقت دنیا کے اندر 7 ارب انسان رہ رہے ہیں. اس وقت میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں قرآن مجید کے نقطہ نظر سے, 7 ارب انسان بیک وقت کال کریں رب ذوالجلال کو, اللہ ایک ایک کی سنے گا بھی, ہر ایک کو جواب بھی دے. سبحان اللہ, کمال رب ہے. اس کا نیٹ ورک کبھی خاورنگ. وہ ایک مولوی تقریر کر رہا تھا, ایک بندے کے ہانے کے درد شروع کر دیا. ہانے ایسے داڑھ کا درد بڑا خطرناک, ویسے تو سارے درد پین تو پین ہی. رات کا ٹائم ہے, کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ستا ہوئے, پتہ نہیں کہتا, ہائے ابا پرلے کمرے پہ, ہائے اماں, سارے رشتہ دار سارے اپنے میں سوئے پڑے ہیں, اس کو نیند نہیں آ رہی. جب اینڈ میں نا ایسا سے کوئی جواب تو کوئی نہیں دے رہا تھا, بالآخر نکلا ہائے اللہ ہائے اللہ. روایات میں آتا ہے رب ذوالجلال 7ویں آسمان کے اوپر سے کال جواب بیک کرتا ہے, رنگ بیک کرتا ہے, لبیک یا عبدی, اے میرے بندے جی کیا مسئلہ ہے. باپ سویا ہوا ہے نا, میں رب نہیں سوتا. تیرا بیٹا سو گیا ہے, میں رب نہیں سوتا. تیری ماں سو گئی ہے, میں رب نہیں سوتا. وہ کہتا ہے انہ هو السمیع العلیم. لوگوں سناؤ تو صحیح اس کو, وہ سنتا ہے. اچھا کمال ہے. یہاں کچھ علماء کرام تشریف فرمائے ہیں, نکتے کی بات ہے. بعض کو ہم سمجھتے ہیں کہ سنتا کا مطلب پرلا کو منہ سے بات کرے تو سنے نا. اللہ کہتا ہے میں چھڑا سنتا ہی نہیں ہوں, میں علیم بھی ہوں. نہ بھی سنائے مجھے پھر بھی پتا ہوتا ہے کہ کیا اس نے کہا. مجھے ایک روایت یاد آ رہی, ویسے وقت تو پورا ہو گیا, درس قرآن پورا ہو گیا. نبی علیہ السلام کے پاس نا ایک بندے نے شکایت کی, ایک لڑکے نے شکایت کی کہ میرا ابا مجھ سے اچھا سلوک نہیں کرتا. وہ بندہ اس وقت مسلمان نہیں تھا لیکن شاعر تھا, عرب میں شاعری بہت کرتا. تو نبی علیہ السلام نے اس کے والد کو بلایا, ادھر آؤ تیری شکایت آئی. اچھا اس کو پتہ چل گیا کہ بیٹے نے میرے خلاف شکایت کی. میں اللہ کی سننے کی بات کر رہا ہوں. اب چونکہ وہ شاعر تھا, اب گھر سے جو چلا نا تو راستے میں اس کے خیال میں نا کوئی شاعری آئی اپنے بیٹے کے بارے میں. یار میں نے چھوٹا, یہ جو باپ بیٹھے ہیں ان کو زیادہ پتا ہوگا, جو باپ ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی, جو بیٹے ہیں ابھی ان کو سمجھ آئے گی. باپ نے سوچا اچھا یہ حال ہے,
چھوٹا سا بچہ تھا، میں نے کیسے اس کو پالا ہے، کتنے لاڈ کیے ہیں، کتنے نخرے اس کے اٹھائے ہیں۔ آج یہ شادی شدہ ہو کر جب میرے خلاف جا کے نبی سے شکایت کرتے ہیں، اچھا اس کے ذہن میں کوئی شعر جو ہے نا، اللہ نے وہ سن لی، ابھی سنائی کسی کو نہیں، گھر سے اٹھ کے آیا ہے راستے میں۔ اللہ نے نبی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، وحی کی کہ یا رسول اللہ اس کیس کا فیصلہ بعد میں کرنا، پہلے بابے کو وہ شعر سنائے، میں جو عرض کروں وہ سمجھیں، اللہ کتنا کچھ جانتا ہے۔ ابھی اس نے اندر سوچیں، باہر لبوں پہ نہیں آئے، سکرین پہ نہیں آئے، عوام میں کوئی نشر نہیں، کسی کو سنائے نہیں، ابھی اندر سکیچ بنایا ہے شعروں کا۔ اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا، یا رسول اللہ اس بندے کے شعر سنو، شعر بڑے زبردست۔ اچھا باپ ٹوٹ کے درد سے بات کرتا ہے اور پتہ نہیں کس درد سے پڑے ہوں۔ اچھا بندہ مسلمان نہیں تھا، جب بندہ آیا نا آپ نے ارشاد فرمایا، آگئے ہو؟ اچھا این ہے کیس میں آپ کا بات میں سنتا ہوں، پہلے جو شعر تو نے دماغ میں بنایا نا وہ سنو۔ نام مسلم تھا نا، مسلمان تو نہیں تھا۔ اس نے کہا یہ آپ کو کیسے پتا ہے، آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے اس نے بتلایا ہے جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ اس نے کہا کیس میرا بات پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ، مجھے آج سمجھ آئی ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے کہ میں نے اپنی بیوی کو بھی نہیں سنائے، میں تو گھر نکلا ہوں، راستے میں میں نے سوچے ہیں یہ وہ اللہ ہے۔ اس کے لیے میرے دوستو آپ نے اٹھنا ہے، اس کی دعوت لے کے اٹھنا ہے، اس کا پرچم لے کے اٹھنا ہے، لا الہ الا اللہ لے کر اٹھنا ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال میرا اور آپ کا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ اس آیات کے اندر جو اللہ کریم مجھے اور آپ کو حکم فرما رہا ہے، واعظ فرما رہا ہے، وہ ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں خصوصی طور پہ عرض کروں گا، کل ویسے دین کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن تھوڑا سا ٹچ والدین کے حقوق کے حوالے سے عرض کریں گے۔ تو آپ سے میری گزارش ہے جو بچے نوجوان ہیں نا ان کو لازمی لے کے آئے۔ ایک دفعہ نا میں نے تھکنا برادری کے لوگ یہاں بیٹھے پلگری پہ، وہاں میں نے بائی چانس سے قرآن دیا، وہ موضوع بائی چانس یہ نکل آیا سورہ بنی اسرائیل کا جو میں نے عرض کیا تھی۔ تو وہاں ایک بابا بیٹھا تھا، اس نے کہا یار مولوی ولا جو ولے نا یہ تقریر ولا کری میرا پوت رہے گا نا وہی سن کے نہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو نوجوان بچے ہیں جو آئے ہوئے ہیں، ست بسم اللہ، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ میں سب حضرات کو ویلکم کرتا ہوں، یہ کسی بندے کے لیے نہیں، اللہ کے قرآن کے لیے آئے ہو، اور اللہ کے قرآن کی دعوت آپ کے لیے ہے۔ یہ صرف سننا نہیں ہے، مجھے اور آپ کو کرنا بھی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم کل معظم لک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ مالک کائنات کرم فرما، اے اللہ قرآن مجید تیری کلام ہے، ہمارے دل تیرے ہاتھ میں ہیں۔ یا اللہ ان آیات کے اندر جو تیرا حکم ہے، جو تیرا آواز ہے، جو تیری نصیحت ہے، یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر اتار دے۔ اے اللہ میں تو کچھ نہیں عرض کر سکا، لیکن بندے بھی تیرے ہیں، گھر بھی تیرا ہے، ہاتھ بھی اٹھائے ہوئے ہیں، یہ مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ کچھ نہیں مانگتے، ہدایت نصیب فرما، ہدایت نصیب فرما، وہی ہدایت دے جس کو تو پسند کرتا ہے، جو تیرے نبی کا راستہ ہے۔ یا اللہ امت مسلمہ کو واحد اور متحد بنا دے۔ اے اللہ ہمارے اندر بے شمار خرابیوں کے بعد سب سے بڑی خرابی ہم فرقوں میں مبتلا ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ اختلافات، لوگوں سے نفرتیں کرتے ہیں۔ مالک کائنات ہمیں اکٹھا ہونے کی، متحد ہونے کی، محبتیں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔